اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز مقدس کے مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری کے رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام کو ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے بعد آئیں اب ذرا مملوک سلطنت کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالم اسلام کا مرکز قرار پائے، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہی۔ اسلامی تاریخ کی خاصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک روا نہیں رکھا جو رومیوں کے زمانے سے لے کر پچھلی صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دینے کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچ گئے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کا خاندان غلامہ ان غلام سرداروں پر مشتمل تھا جو ترقی کرتے کرتے حاکم وقت بن گئے۔ مصر میں بحری اور برمی مملوک حکمرانوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ ان سلاطین میں جانشینی کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشین کے طور پر بیٹا حکومت نہیں حاصل کر پاتا تھا۔ 1223 عیسوی میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا اور اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک خصلت خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک سہل نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گیا۔ سلطان الملک سہل نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، خوراک کا خیال رکھا جاتا تھا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کی ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے تھے۔ یہی طریقہ بعد میں ترکوں نے اختیار کیا اور عثمانی سلاطین کی مشہور زمانہ افسانوی شہرت کی حامل فوج ینی چری ایسے ہی غلام لڑکوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بہرحال محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ 25 رمضان المبارک
658 ہجری۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس معرکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 251۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں، اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان قطز کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس کی باری آتی۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے، جسے کرولتائی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے قطز کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یا قطبغا خان کی طرف سے، اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قطز کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔